السلام علیکم۔ تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ سے روانگی کا ارادہ کیا۔ جب سفر کا سامان درست ہو گیا اور مکہ میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کوفہ کو جانے والے ہیں، تو حضرت حسین سے محبت اور ہمدردی رکھنے والوں نے آ کر ان کو اس ارادے سے روکے رکھا اور سمجھایا کہ آپ کا کوفے کی طرف جانا خطرے سے خالی نہیں۔ پہلے تو عبد الرحمن بن حارث نے آ کر عرض کیا کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ چھوڑ دیں، کیونکہ وہاں پر عبید اللہ بن زیاد عراق کا حاکم موجود ہے۔ کوفہ والے لالچی لوگ ہیں، بہت ممکن ہے کہ جن لوگوں نے بلایا ہے وہی آپ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں نکل آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تم بیعت لینے اور خلافت حاصل کرنے کے لیے باہر نہ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں سے ایک کے اختیار کرنے کی آزادی دی تھی۔ آپ نے آخرت کو اختیار کیا۔ تم بھی خاندان نبوت میں سے ہو، دنیا کی طلب نہ کرو۔ یہ نصیحت کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ حضرت حسین بھی ان کے ساتھ رو دیے، مگر انہوں نے عبداللہ بن عمر کی بات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رخصت ہو کر چلے گئے۔ پھر عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مکہ نہ چھوڑو اور بیت اللہ سے دوری اختیار نہ کرو۔ تمہارے والد محترم نے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو ترجیح دی، مگر تم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوفہ والوں نے کس طرح کا سلوک کیا، یہاں تک کہ ان کو شہید ہی کر کے چھوڑا۔ تمہارے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کو بھی کوفیوں نے لوٹا، قتل کرنا چاہا، آخر زہر دے کر مار ہی ڈالا۔ اب تم کو ان پر ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ باتیں سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں سب کچھ درست ہے، لیکن مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے۔ 10-12 ہزار آدمی اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کوفہ کے لوگوں کے 150 خط میرے پاس آ چکے ہیں۔ اب خطرے کی کوئی بات نہیں، میرا وہاں جانا مناسب ہے۔ عبداللہ بن عباس نے یہ جواب سن کر کہا کہ اچھا، کم از کم اس ذی الحجہ کے مہینے کو ختم اور نئے سال کو شروع ہو لینے دو، پھر سفر کا ارادہ کرنا۔ اب حج کے دن آ گئے ہیں، سارے جہاں کے لوگ دور دور سے مکہ میں آ رہے ہیں اور تم مکہ چھوڑ کر باہر جا رہے ہو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہرگز کوفہ جانے کا ارادہ نہ کریں۔ آپ کی روانگی کا حال جب سے مکہ میں مشہور ہوا ہے تو میں بعض لوگوں سے یہ سن رہا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر اب حسین علی کے چلے جانے سے بہت خوش ہوگا، کیونکہ مکہ میں اب اس کا کوئی رقیب نہ رہے گا۔ لہٰذا میں ان بدگمان لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ سے نہایت خلوص کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ مکہ کی حکومت قبول فرمائیں اور اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں اور آپ کے حکم کی تعمیل میں تلوار لے کر میدان میں نکلوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں اطلاع دے چکا ہوں اور روانگی کا ارادہ کر چکا ہوں اور کسی طرح رک نہیں سکتا۔ آخر 3 ذی الحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے اپنے خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اسی تاریخ یعنی 3 ذی الحجہ کو کوفہ میں مسلم بن عقیل کو قتل کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہر روز لوگ بیعت کرتے ہوں گے اور اب جماعت بہت زیادہ ہو چکی ہوگی، اور کوشش کر رہے تھے کہ جس قدر ممکن ہو جلد سے جلد ہم کوفہ پہنچ جائے تاکہ ہم عبید اللہ بن زیاد کے پہنچنے سے پہلے کوفہ میں داخل ہو جائیں۔ اتفاقاً اسی روز عبید اللہ بن زیاد کے پاس یزید کا خط پہنچا تھا کہ اپنی حفاظت کرو، چونکہ حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے نکل چکے ہیں، لہذا ہر ایک راستے پر فوجیں بٹھا دو اور ان کو کوفہ تک نہ پہنچنے دو۔ یہ قافلہ جب مقام صلبہ میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی بھی شخص کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حمایتی نہیں ہے۔ اس خبر کے سننے سے تمام قافلے پر مایوسی چھا گئی اور واپسی کا ارادہ ہوا، کیونکہ کوفہ کی طرف جانے میں بہت زیادہ اندازہ تھا کہ جو سلوک مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوا ہے وہی اس قافلے کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز واپس نہیں ہونا چاہیے، اب تو ہم اپنے باپ مسلم کا بدلہ لیں گے، ورنہ انہی کی طرح جان دے دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہے، ان کو جب کوفہ والے دیکھیں گے تو ضرور ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور ابن زیاد کو گرفتار کر لیں گے۔ اس قافلے میں کئی سو آدمی شامل تھے اور راستے میں لوگ شامل ہو کر اس کی تعداد بڑھا رہے تھے، لیکن صلبہ میں اس خبر کو سن کر جب قافلہ آگے بڑھا تو دوسرے قبیلے کے لوگ لگاتار جدا ہونے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ خاص اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگ باقی رہ گئے، جن کی تعداد 250 کے قریب بیان کی جاتی ہے۔
دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اسلامی تاریخ اور اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب